أزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال تعالى فصل لربك وانحر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. باوقار علماء کرام، واجب الاحترام ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آج کا دن اسلامی اعتبار سے بڑا عظیم الشان دن ہے، اور اس چیز کو یاد دلانے کا دن ہے کہ جب اللہ کی محبت اور اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کے ماننے والوں کو چاہیے کہ چاہے اپنی کتنی ہی محبوب ترین چیز ہو، اگر اس کو بھی قربان کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو اللہ کے نیک بندے ہنستے اور مسکراتے اپنی محبوب چیز کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ اس لیے آج تمام امت مسلمہ اور تمام اللہ کے وہ بندے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب نے کچھ نہ کچھ قربان کرنے کی تیاری کی ہے اور کرنی چاہیے۔ دعا کریں گے کہ اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اگر کوئی جان بوجھ کر کے آج کے دن قربانی نہیں کرتا، اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتا ہے کہ اتنا پیسہ غریبوں میں لگا دیا جائے تو کتنا بھلا ہو، تو اس طریقے سے اگر کوئی شیطان کے بہکائے میں آئے اور جان بوجھ کر کے قربانی نہیں کرتا، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت قربانی نہ کرے تو اس سے کہہ دو کہ وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جہاں عید کی نماز ہوتی ہو ایسے انسان کو وہاں آنے کی اجازت نہیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام معلوم کرتے تھے یا نبی اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جتنے بال جانور کے بدن پر ہوں گے اللہ اتنی نیکیاں عطا کرے گا۔ اور فرماتے تھے میرے اور آپ کے آقا کہ جب انسان اللہ کے نام پر جانور کی گردن پر چھری چلاتا ہے، اس کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی قربانی کو قبول کر لیتا ہے۔
اور فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے، جس کو مجھے اور آپ کو بہت اچھے دھیان سے اس وقت میں سننا چاہیے، کیا کہتا ہے میرا اللہ؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہیں پہنچتا تمہارے جانور کا خون نہ اس کا گوشت، ہاں جو تمہارا تقوی ہوتا ہے، جو تمہاری دل کی نیت ہوتی ہے، اللہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اللہ اس کے مطابق اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ اس لیے آج کے دن بہت سارے حضرات اپنے جانوروں کی وجہ سے اتراتے ہیں، ان کی مہنگائی کی وجہ سے، ان کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور دوسروں کو دکھا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا سارا ثواب ختم ہو جاتا ہے، سارا جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے اللہ کو نہ اس کے خون کی ضرورت ہے، نہ میرے اللہ کو اس کے گوشت کی ضرورت ہے۔ میرے اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب جانور قربان کر چکو، اس وقت میں اس کے بعد جو گوشت ہے اس کو سارے کو کھا جاؤ، یا سارے کو تقسیم کر دو، یا سارے کو اپنے گھر میں رکھ لو، ہمیں اس گوشت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، اور نہ تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے کہ تمہیں سارے کو تقسیم کرنا ہے، یا سارے کو رکھنا ہے، یا سارے کو اپنے رشتہ داروں میں پہنچانا ہے، یہ تمہاری مرضی کے اوپر موقوف ہے۔ اگر تمہارے بچے زیادہ ہیں، گھر کا خرچ زیادہ ہے، تو آپ اپنے لیے رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے لیے بچا سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہے تو غریبوں میں تقسیم کر دیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیں، کوئی بھی صورت جو تمہیں اچھی لگے اس صورت پر عمل کریں۔ ہماری طرف سے اس گوشت پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہماری طرف سے اس گوشت کے لیے کوئی عمل واجب اور فرض نہیں ہے، جس طریقے سے چاہیں اس طریقے سے اس کو تقسیم کریں۔ لہذا افضل طریقہ یہ کہ اس کے 3 حصے کر لیے جائیں، غریبوں تک پہنچا دیے جائیں، رشتہ داروں تک پہنچا دیے جائیں، اور ایک حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے رکھ لیا جائے۔ یہ افضل طریقہ ہے، واجب طریقہ نہیں ہے، فرض طریقہ نہیں ہے، ہاں اس طریقے سے انسان کر سکتا ہے۔ خیر میرے اور آپ کے آقا صحابہ کرام سے بتلا رہے ہیں، یہ تمہارے دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے، اور ایک کیسی سنت ہے، اگر وقت ہوتا تو ضرور گفتگو کرتا، لیکن انشاءاللہ یہاں نماز اپنے وقت متعینہ پر انشاءاللہ کھڑی ہوگی، لہذا جو ابھی ادھر ادھر اور کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وقت پر اپنی مسجد کے اندر، عیدگاہ کے اندر پہنچے۔ میرے بھائی کیا ہے وہ قربانی جس کو میں اور آپ آج یاد کرتے ہیں؟ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام سنا، جانتے ہو کون ہیں؟ یہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جن کو پوری دنیا کے مذہب کے لوگ نبی مانتے ہیں، پوری دنیا کے مذہب کے لوگ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں، عیسائی بھی ان کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ میں اور آپ تو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اور کون ہے حضرت ابراہیم؟ جانتے ہو یہ وہ نبی ہیں جن کو خلیل اللہ کا لقب دیا گیا، یہ اللہ کے دوست ہیں۔ انبیاء میں یہ خلیل کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملا، یہ ایسے ہی نہیں ملا کہ نبی بنا دیے گئے تو یہ لقب مل گیا، نہیں میرے بھائی، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرے ہیں، بڑی بڑی مصیبتوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں۔ جس گھر کے اندر پیدا ہوئے باپ بت کو بنانے والا ہے اور بت کی خریداری اور فروخت کرنے والا ہے، لہذا دورے سے آگے بڑھیں، بتوں سے مقابلہ ہوتا ہے، اور ذرا سے آگے بڑھیں آگ کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں، اور ذرا سے آگے بڑھیں ہاں اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ دیجئے، اور جہاں آج مکۃ المکرمہ ہے، جہاں آج کعبہ ہے، وہاں پر وہ وادی غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی نہ چشمہ ہے نہ کھانے کے پھل فروٹ ہیں، ایسی جگہ پر رہنے کا حکم دیا۔ آج کون سی آزمائش کو ہم یاد کر رہے ہیں؟ حالانکہ پوری زندگی حضرت ابراہیم کی آزمائشوں سے، لیکن اللہ کی توحید میں کسی سے انہوں نے ہاں نہ معاہدہ کیا ہے، بلکہ اپنے اللہ کو ایک کہا، بتوں کے سامنے بھی، دشمنوں کے سامنے بھی، طاقتوں کے سامنے بھی، مصیبتوں کے سامنے بھی ہمیشہ اپنے اللہ کو ایک کہتے رہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، کوئی اولاد نہیں، 86 سال کی عمر ہو گئی، اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من الصالحین،
اے کریم اللہ مجھے کوئی نیک اولاد عطا کر دیجیے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، اولاد عطا ہو گئی۔ 86 سال کے بوڑھے کو کہ جب بالکل نا امیدی ہو جائے، جب عورت بھی بالکل نا امید ہو جائے، ایسے وقت میں میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے ایک بیٹا 86 سال کی عمر میں عطا کیا گیا، یہاں تک کہ اب وہ بیٹا ذرا سا بڑا ہوا جس کی عمر تقریباً 6-7 سال ہے۔ حضرت ابراہیم کو خواب میں نظر آتا ہے، جیسے ہی وہ بڑے ہو گئے خواب میں نظر آ رہا ہے کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اونٹ کو قربان کیا، پھر خواب دکھائی دیا، ہاں بقر کو قربان کیا، پھر خواب دکھائی دیا، لیکن پھر صاف صاف نظر آ گیا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ جب بلاغت کی طرف کو چلے ہیں تو میرے اور آپ کے اللہ کی طرف سے خواب کے اندر دکھایا گیا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ قال یا بنی انی ارا، کیا فرما رہے ہیں اپنے بیٹے سے؟ اے میرے بیٹے میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ خواب کے اندر نظر آ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اب اپنے بیٹے سے معلوم کر رہے ہیں فانظر ماذا ترى، اے میرے بیٹے تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ کیونکہ نبیوں کا خواب وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے اگر نبیوں کو خواب دکھایا جاتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائی یہ حکم آ گیا، اللہ کی طرف سے یہ حکم اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو دے دیا گیا۔ اب جب یہ خواب نظر آیا تو ارشاد ہوا، ہاں اپنے بیٹے سے معلوم کر رہے ہیں فانظر ماذا ترى، آپ کی کیا رائے ہے؟ تو بیٹے نے اپنی گردن نہیں جھکائی، بیٹے نے یہ نہیں کہا جو چاہے مرضی کر لو، بلکہ کیا فرمایا، یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ہوا ہے فوراً کر گزریے، میری طرف مت دیکھیے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، یہ ہمارے بنانے والے کی طرف سے حکم ہے، فوراً آپ اس عمل کو کر گزریے۔ گردن نہیں جھکائی، مشورے کا وقت نہیں مانگا، تھوڑا سا سوچنے کا وقت نہیں مانگا، بلکہ فوراً اللہ کو یہ فرمان سنا دیا گیا، یا ابت فعل، ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، ہاں یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بیٹا کہہ رہا ہے، یہ لخت جگر کہہ رہا ہے، یہ بڑھاپے کی اولاد کہہ رہی ہے۔ جب راستے کے اندر لے جا رہے ہیں کئی میل چلنے کے بعد، جب اس جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر قربان کرنا ہے، ابا جان کیا ہے کہ یہ حکم ہے، ابا جان کر گزریے، لیکن ذرا سا یہ میری قمیص ہے، اس قمیص کو میری اماں کو دے دیجئے، وہ مجھے یاد کیا کریں گی، جب میں ان کے سامنے نہیں ہوں گا تو وہ مجھے سوچ سوچ کر کے رویا کریں گی، اس سے اچھا یہ ہے کہ آپ میری قمیص لے جا کر کے ان کو دے دینا، تاکہ جب انہیں میری یاد آئے تو میرے کرتے کو میری قمیص کو دیکھ کر کے میری یاد سے دل بھر لیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے یہ بیٹا؟ حالانکہ ماں بھی اللہ کی نیک بندی، شیطان نے آ کر کے بہکانے کی کوشش کی، اے اللہ کی بندی جانتی ہو کہاں تمہارے بیٹے کو لے جایا گیا ہے؟ ہاں کہاں وہ تو مہمان نوازی کے لیے گئے ہیں، کہا کہ نہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے ہیں۔ ارے کیسی بات کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں اس کے اللہ نے اس کو خواب میں دکھایا، اس کو حکم دیا ہے، وہ بیٹے کو ذبح کرنے گئے ہیں۔ ہاں جیسے ہی ماں نے سنا کہ اللہ کا حکم ہے، فرماتی ہیں کاش ابراہیم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتے، میں اپنے بیٹے کے پیروں کو پکڑ لیتی، میں اپنے بیٹے کے ہاتھوں کو پکڑ لیتی، ہاں اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرتا تو میں اللہ کے حکم کو پورا کراتی۔ شیطان مایوس ہو کر کے واپس بھاگتا ہے، لہذا اس طریقے کے جواب ان کو ملے ہیں۔ پھر یہ قربان گاہ کے اندر پہنچیں گے اور پہنچ کر کے حضرت ابراہیم اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں، بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، بلکہ خود بیٹا کہتا ہے ابا جان پٹی باندھ لیجئے اور میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ
میرے چہرے کو دیکھ کر کے کہیں آپ چھری چلانا نہ بند کر دیں، چھری کو چلانا نہ روک دیں، لہذا میرے چہرے کو زمین کی طرف کر دیجئے۔ ہاں حضرت ابراہیم نے جو رسی لائی تھی اس رسی کے ذریعے سے ہاتھوں کو باندھا۔ حضرت اسماعیل نے کہہ دیا ابا جان میرے ہاتھوں کو باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ دنیا کہے گی کہ اللہ کے حکم کو ہاتھوں کو باندھ کر کے پورا کیا گیا تھا۔ ابا جان آپ بغیر ہاتھ باندھے ہوئے میری گردن پر چھری چلائیے، اللہ کے لیے میں نہیں تڑپوں گا، میں نہیں روؤں گا، ہاں بس آپ میرے اللہ کا حکم پورا کیجئے۔ یہ ہے بیٹا، کون ہے یہ بیٹا؟ انہی کی نسل سے تو میرے اور آپ کے آقا آنے تھے، انہی کی نسل سے تو میرے اور آپ کے محبوب اس دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ لہذا میرے بھائی حضرت ابراہیم نے ان کو آنکھ زمین کی طرف لٹایا، چھری چلانی شروع کی، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے لیکن چھری نہیں چلتی، ایک دم سے پتھر کی طرف پھینکتے ہیں، جس پتھر پر ڈلتی ہے پتھر کے دو ٹکڑے۔ اے چھری تجھے کیا ہو رہا ہے؟ کہا کہ ہاں میں چلانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن تو چلتی کیوں نہیں؟ کہا کہ تو چلانے کی کوشش کرتا ہے اور عرش والے کا حکم یہ ہے کہ خبردار اگر اسماعیل کے ایک بال کو بھی تو نے ادھر ادھر کیا تو یاد رکھنا تیری سزا کیا ہوگی۔ حضرت ابراہیم نے پھر تیز کی چھری کو اور پھر گردن کے قریب پہنچے اور پھر اور دبا کر کے چھری کو چلایا۔ ادھر حضرت جبرائیل کو حکم دے دیا گیا جبرائیل جاؤ اور جا کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹاؤ اور یہاں پر جنت کا دمبا ان کی چھری کے نیچے رکھ دیجئے۔ چنانچہ وہ دمبا رکھا گیا، حضرت ابراہیم نے چھری چلائی اور دبا کر کے چلائی، کہا اللہ اکبر۔ ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہاں ادھر حضرت جبرائیل جواب دے رہے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہے وہ تسبیح جس کو میں اور آپ آج کے اس ڈیٹ میں یاد کرتے ہیں، ان دنوں کے اندر یاد کرتے ہیں۔ او میرے بھائی جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر نہ اپنی محبوب ترین چیزوں سے محبت کی جاتی ہے بلکہ اللہ کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے عقلیں چلانے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے اور آپ کو میرے بھائی اللہ کے حکم کو ماننے کی جس وقت میں کہا گیا اس وقت حکم ماننا ہے، اپنے دماغوں کو نہیں چلانا۔ تو آج کا دن اللہ کی راہ میں محبت کے ساتھ قربانی دینے کا ہے، لہذا اس کے ضمن میں آج کے اس تاریخ کے اعتبار سے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے اور کرتا چلوں۔ وہ گفتگو کیا ہیں؟ اے مسلمانوں، سب سے پہلے آج کے دن مجھے اور آپ کو صفائی ستھرائی کا خیال کرنا ہے۔ اپنے راستوں اور کھرنجوں کے اندر ہمیں کوئی ایسی حرکت نظر نہ آئے کہ جس سے یہ کہیں کہ مسلمانوں کا تہوار کیسا ہے، یہ تو گندگی پھیلاتا ہے، یہ تو بیماریاں پھیلاتا ہے۔ لہذا آج کے دن سب سے زیادہ صفائی کا خیال کرنا ہے اور کسی آنے جانے والے کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ اور تیزی کے ساتھ بتلانے لگا ہوں، جانور کے سامنے مجھے اور آپ کو اپنی چھریوں کو تیز نہیں کرنا، عمل مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی جانور سامنے قربان ہوا پڑا ہے، اس کے سامنے اگر دوسرا جانور قربان کریں گے یہ عمل بھی مکروہ ہے، لہذا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے قربان نہ کیا جائے۔ ہاں اس کے علاوہ اگر ہم پھر جانور کو قربان کریں سب سے پہلے قبلے کی طرف لٹائیں اور لٹا کر کے اس کو قبلے کی طرف کرنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور ذبح کرنے والا چھری کو تیز کر چکا ہے، اب اپنا یہ پیر سیدھا والا جانور کے شانے پر رکھنا ہے اور رکھ کر کے پھر چھری کو چلا دینا ہے۔ ہاں چھری چلانی کیسے ہے؟ پہلے اللہ کا نام لینا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، دعا پڑھنی ہے، انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ بسم اللہ اللہ اکبر، پوری دعا نہیں آتی تو صرف اتنا کہہ لے بسم اللہ اللہ اکبر اور گردن پر چھری چلا دیں۔ ہاں 4 نسیں تقریباً کٹنی ہیں، سب سے پہلے نر کھڑا اور اس کے علاوہ جو سائیڈوں میں خون والی کھانے والی نسیں ہوتی ہیں ان کو 4 کو کاٹ دیا جائے، 3 بھی کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی۔ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ پھر اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ میری طرف سے اس کو قبول فرما لیجیے، اللہم تقبلہ منی وتقبلتا من حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔
ان کی طرف سے اللہ ان کو قبول فرما لیجئے۔ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ پھر اس کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو کھال نہ اتاری جائے، پہلے جانور کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر اس کے بعد جانور کی کھال اتارنے کے بعد گوشت نکالنے کے بعد پھر برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ لیکن قربانی کرتے وقت میں سب کی نیت ایک ہونی چاہیے، اور اگر چھری چلانے والے ایک سے زائد ہو گئے اور چھری پر ہاتھ رکھ رہا ہے کوئی آدمی تو اس کا بھی بسم اللہ پڑھنا اور اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اگر دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک آدمی نے اللہ کا نام نہیں لیا، یاد رکھنا وہ گوشت حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ اس لیے جتنے بھی آدمی اس چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ضروری ہے، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائی پھر گوشت کو برابر برابر تقسیم کریں۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں کھال وغیرہ ان سب کو صدقہ کر دیں۔ کھال کو اپنے استعمال میں بھی لے سکتا ہے، اور اگر نہیں لے رہا ہے تو اس کو صدقہ کر دیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے دے۔ اور میرے بھائی اس وقت میں جو یہ ذمہ داری دی گئی تھی ہماری مسجد والوں کو، اس کا 1 سال مکمل اور سارا حساب بورڈ پر لکھا ہوا ہے، کتنی آمد ہوئی ہے، کتنا خرچ ہوا ہے، آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر کسی کو تفصیل چاہیے تو ہمارے ابا روشن کی دکان ہے، مسجد ہے، ان سے جا کر کے آپ تفصیل لے سکتے ہیں۔ اس وقت ہو گیا، اس لیے آپ صفحے بنا لے، کھڑے ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔